جلسے کا دن ہے، پروگرام کا دن ہے، لیکن کتنی عورتیں آپ کو بن سور کر پورے میک اپ کے ساتھ گھومتی ہوئی آپ کو مل جائیں گی. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پروگرام کے دن، جس دن آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس دن بھی بن سور کر گھوم رہے ہیں. جلسہ کم، میلہ زیادہ لگ رہا ہے. ابھی مجھے لوگ لے کر آ رہے تھے اس پروگرام کے لیے، یہاں اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے، تو کہا کہ مولانا اس طرف چلیے، یہاں جانا ہے آپ کو. تو میں نے کہا بھیڑ تو ادھر زیادہ ہے. کہنے لگے نہیں وہاں میلہ ہے یا جلسہ ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے، میلے میں لوگ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. میں نے کہا بھیڑ تو ادھر ہے کہ جلسہ وہاں ہے. کہ بولے نہ جلسہ ادھر، جہاں لوگ کم ہیں یہاں جلسہ ہے، جہاں بھیڑ زیادہ ہے وہاں میلہ ہے. اور لوگ کہاں ہیں؟ میلے میں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا ہے. اور میرا یہ یقین ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ بھی خالص سننے کے لیے بیٹھے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ سننے والے اور سنانے والے دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا. ترجعون فیہ الاللہ. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمہیں کیوں بھیجا. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات. میرے مسلمان بھائیوں غور سے سن لینا، الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں. یہ ہمارے گھر کی بات نہیں، تمہارے گھر کی بات نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے، جس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ ہمیں شک ہے، جس کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کتاب کی بات ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. کون مسلمان ہے جس کو قرآن کی آیتوں پر اور قرآن کے بارے میں شک ہو؟ آپ کہیں گے مولانا ہمیں اپنی آخرت برباد نہیں کرنا ہے، یہ میں سوچ بیل ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ، اس قرآن کی آیت ہے. کیا فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی تو اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. میرے مسلمان بھائیوں، قرآن آپ کے گھروں کے اندر بھی ہوگا اور آپ بھی قرآن کو پڑھتے ہوں گے. آپ نے اس آیت کو بھی پڑھا ہوگا. جو حفاظ کرام یہاں پر ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے، کس پارے کے اندر ہے، کس سورت کے اندر ہے. علماء کرام بھی سمجھ گئے ہوں گے. آپ نے کبھی غور کیا اس آیت کریمہ پر؟ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. غور کرنے کی بات ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے پہلے موت کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد زندگی کو بیان کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے زندگی ہوتی ہے، بعد میں موت ہوتی ہے. بھئی انسان پہلے زندہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے. پہلے انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد میں مرتا ہے. لیکن قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، بعد میں زندگی کا ذکر کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کبھی غور کیا آپ نے کہ یہاں پر موت کا ذکر پہلے کیوں کیا اور زندگی کا ذکر بعد میں کیوں کیا گیا ہے؟ موت کا ذکر اس لیے پہلے ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گارنٹی والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے. سب سے زیادہ گارنٹی والی کوئی چیز ہے تو موت ہے. سب سے زیادہ گارنٹی اسی کی ہے. موت آنا ہے، جی آنا ہے. ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آنا ہے. یہ گارنٹیڈ چیز ہے، یہ نہیں آنا ہے. اس کی گارنٹی لی جا سکتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آنا ہے. اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ انگارنٹیڈ کوئی چیز ہے تو وہ زندگی ہے. آپ سے کہیں کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 1 سال. نہیں، کوئی گارنٹی نہیں.
آپ کہیں 20 سال کوئی گارنٹی نہیں، آپ کہیں 1 دن کوئی گارنٹی نہیں، آپ کہیں 1 گھنٹہ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ گارنٹی والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، اور سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ جس کی کوئی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا وہ زندگی ہے۔ اپنے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں 1 سال جیوں گا، میں 1 مہینہ جیوں گا، میں 1 ہفتہ جیوں گا؟ کوئی گارنٹی، اپنی گارنٹی انسان خود نہیں لے سکتا۔ تو جو گارنٹی والی چیز ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، جس کی کوئی ویلیو نہیں، ان گارنٹیڈ ہے، اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں، ہم زندگیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر سے لوگ جاتے ہیں، ہم ان کو مرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا۔ اوتی بالموت اذا کان یوم القیامت، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ فرمایا کہیئۃ کبش املحا، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اور املحا، املحا کہتے ہیں ایسے جانور کو جو چت کبرا ہوتا ہے، 2 رنگ کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ 2 رنگ کا جانور ہو، چت کبرا بولتے ہیں، عربی میں اس کو املحا بولتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی رنگ کا جانور کیوں نہیں لایا گیا؟ کالا ہی آ جاتا، سفید ہی آ جاتا، یا کسی اور کلر کا آ جاتا؟ ایک کلر کا بھی تو لایا جا سکتا تھا۔ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جا رہا ہے، اور اس کو بھی چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جا رہا ہے۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ نہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں چتکبرا کیوں لایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، یہ جنتی ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، یہ جہنمی ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ موت کو جلایا گیا ہے وہ جنتیوں کی بھی ہے اور جہنمیوں کی بھی ہے۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور روشن اور جہنمیوں کے چہرے کالے، اس لیے موت کو جب دمبے کی شکل میں لایا گیا تو چت کبرا بنا کر لایا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کچھ؟ تو چت کبرا دمبا، پھر آواز لگائی جائے گی ثم ینادی مناد یا اہل الجنہ، اے جنت کے لوگوں، اے جنتیوں، و یا اہل النار، اور اے جہنمیوں۔ جنتی بھی دیکھنے لگیں گے، جہنمی بھی دیکھنے لگیں گے۔ پوچھا جائے گا ہل تعرفون ھذا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ آواز آئے گی نعم الموت، ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ موت کو آج دمبے کی شکل میں لایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فیوقف بین الجنت والنار فیذبح، اور ان دونوں کے سامنے یعنی جنتیوں کے سامنے اور جہنمیوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ آج موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، آج موت کو بھی موت دے دی گئی، موت کو بھی مار دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں اب ہمیشہ میں جنت کے اندر رہو، تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں اب تم بھی ہمیشہ میں جہنم کے لیے رہو، جہنم کے اندر رہو، اب تمہیں بھی مرنا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی جب یہ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو ان نعمتوں والی جگہ سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں کتنی بھی نعمتیں مل جائیں لیکن ایک دن انسان مر ہی جاتا ہے، لیکن یہ جنت ہے، یہاں اتنے مزے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی لذتیں ہیں۔ ڈر لگ رہا تھا
تھا کہیں یہاں پر بھی موت نہ آ جائے، لیکن یہاں پر بھی اب موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اب یہاں نہیں مرنا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنا ہے۔ جہنمی جب یہ سنیں گے تو افسوس کریں گے، غم کریں گے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے ایک دن ایسا آئے گا یوں ہی عذاب بھگتتے بھگتتے مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے اور ہمیں موت آ جائے گی، لیکن آج موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اب ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے، یعنی کہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ ہی یہاں پر بھگتنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے لے، تاکہ وہ تمہیں جانچ لے، تاکہ وہ تمہیں دیکھ لے، وہ تمہاری آزمائش کر لے، وہ تمہارا امتحان لے لے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس میں آتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، چیک کرنے کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے، دیکھ لے، آزما لے، پرکھ لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے میرے پاس میں آتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی مزے لینے کے لیے ملی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے، کھا لو، پی لو، مزے لے لو، تو یہ زندگی دنیا کی اس لیے نہیں ملی میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا ڈرو اس دن سے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت، جو بھی وہ دنیا سے کر کے گیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اے اللہ کس طریقے سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس آدمی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس آدمی نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ فرماتا ہے نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جب انسان اس نامہ اعمال کو دیکھے گا کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی ہے، ہائے یہ کون سی کتاب مجھے دے دی گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے نہ اس میں کوئی بڑی چیز چھوڑی گئی ہے مگر اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ آج انسان بڑے بڑے گناہوں کو تو بڑا گناہ سمجھتا ہے لیکن چھوٹے گناہوں کو چھوٹا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، چھوٹا بھی لکھا جا رہا ہے، بڑا بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو نامہ اعمال دیے گئے بندہ اس نامہ اعمال کو پڑھ رہا ہے، اس کتاب کو دیکھ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی گئی۔ چھوٹے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں، بڑے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں، ہر چیز کو اس کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرما دیا انما الحیات الدنیا لعب ولعب، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کھیل آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی کھیل کھیلتے ہوں گے، اگر کھیلنے کے لیے نہیں جاتے ہوں گے تو کم سے کم موبائل پر کھیلا ہوگا۔ موبائل پر جب آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، موبائل کے اوپر جب کوئی آپ کھیل کھیلتے ہیں تو اس کی سٹیج آپ کو پار کرنا ہوتی ہے، ایک سٹیج پار کی اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اسی طریقے سے لگاتار جب اس کی سٹیج پار کر چکے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم پہ لکھ کر آ جاتا ہے گیم اوور۔ بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ گیم اوور لکھ کر آ جاتا ہے کہ یعنی اب کھیل ختم، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے
گیم کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو جائے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے 950 سال تک تو انہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں، کوئی 200 سال جیتا تھا، کوئی 300 سال جیتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ختم ہوئے کہ نہیں؟ اس کے بعد مرے کہ نہیں؟ اس کے بعد اپنی دولتوں کو، اپنی جائیدادوں کو یہیں چھوڑ کر گئے کہ نہیں؟ گیم سب کا ختم ہوتا ہے، گیم سب کا اوور ہوتا ہے، کھیل سب کا ختم ہوتا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے، نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی ہیں۔ مصعب بن عمیر نوجوان ہے، باپ قبیلے کا سردار ہے، نہایت ہی مالدار ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے تو کہیں گے پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اچھے دکھے، ہینڈسم لگے، خوبصورت لگے، اور کیا چاہیے؟ رعب ہو ہمارا محلے کے اندر، رعب ہو ہمارا قبیلے کے اندر، ہمارا خاندان کے اندر۔ ان کے پاس میں تینوں چیزیں ہیں، مالدار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور سردار کے بیٹے بھی ہیں۔ نوجوانوں ذرا غور سے سن لینا۔